ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محبت سے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واجب الاکرام صاحب پیر عثمان کی شریف قیامت برکاتہ العالیہ حضرت صاحب جناب محترم شیخ الحدیث قادری سلام قادری حضرت سبحان قادری صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما محترم جناب حضرت اللہ مفتی شاہرون باشی صاحب اور جمعیت علماء پاکستان خیبر پختونخوا کے صدر جناب محترم حضرت فیاض خان صاحب اور ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی مجال الدین سلطانی صاحب اور جملہ کابر اور علماء اور مشائخ تو آج مردان تشریف لائے اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھ سے قبل آپ نے بڑی ایمان افروز تقریر مفتی شاہرون صاحب کی سنی اللہ رب العالمین اس تقریر کو بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے اور ہم کو اور آپ کو اسی جذبے کے ساتھ اپنے اکابر اور اسلاف جو ہمیں تربیت دے کے گئے اس تربیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے 7 ستمبر 1974 آپ کے اور ہمارے قائدین نے قرارداد پیش کی اور الحمدللہ یہ سہرا ہمارے اور آپ کے اکابر پہ جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر بڑھتی ہوئی فتنے کو زمین بوس کیا اور آنے والی نسلیں جو اس پاکستان میں مسلمانوں کی اس کو محفوظ اور تحفظ فراہم کیا اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس جذبے کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا یہ مجمع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین جس کی آبادی کل 22 کروڑ ہے بحمدللہ تعالی وہ غلامان مصطفیٰ ہے اور وہ ہر اس سازش جو اس ملک کے اندر مرزائیوں کی صورت میں آتی ہے اس کا بھرپور مقابلہ کرنے کی ہم سب کو صلاحیت اللہ کا فضل حاضر ہے
مگر یہ بھی بات ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جزوی حصہ ہے. ایمان کا اول اور آخر عقیدہ ختم نبوت کی میراث ہے. عقیدہ ختم نبوت اس قانون کو بارہا ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت جو بھی آتی ہے وہ اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کرتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو. حتیٰ کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ سازش کری گئی کہ پورے ملک کے آئین کو معطل کر دیا. مگر وہ لوگ جو اس محاذ پر ہمارے آئین کے دشمن ہیں، وہ آئین کے اصل دشمن نہیں ہیں، وہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں. اس لیے کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا. آپ کے اور ہمارے علماء اکرام اور مشائخ نے، لاکھوں لوگوں نے اپنے خون سے آبیاری کر کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا تھا. اور کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم نے جب اس ملک کو حاصل کیا تھا تو ہم اس ہر فطرے کو زمین بوس کرنا بھی جانتے ہیں. اگر اس وقت عابر نے پاکستان کو اسلامی قانون دیا، پاکستان کے سرزمین سر اس قانون کو نافذ کر کر فتنہ قادیانیت کو نکیل ڈالی تھی، الحمدللہ آج غلامان مصطفیٰ موجود ہیں کہ وہ بھرپور طریقے سے ان کی ہر سازش کا مقابلہ کر رہے ہیں. مگر آپ آج یہ دیکھیں، اس ملک میں اس 2 سال 3 سال کے عرصے میں یہ بڑے منظم ہو کر آپ کے سامنے آئے ہیں. کبھی یہ کرتارپور کوریڈور کی آڑ میں پاکستان کی سرزمین پر سازشیں کرنے آتے ہیں. اس وقت بھی مشرقی پاکستان جب الگ کیا تھا تب بھی یہ اس وقت سازشیں کرتے تھے. مرزا کا ملعون پوتا پاکستان کی سرزمین پر اپنی دولت کے نشے میں پاکستان کی دولت دیے. اسی طرح یہ کرتارپور کا کوریڈور کھولنے کے بعد یہ پھر منظم ہو گئے. دارالخلافہ اسلام آباد میں بڑے بڑے مکانات خریدے جا رہے ہیں. 300 سے زیادہ ایکڑ زمین حکومت کی سرپرستی میں ان کو دی گئی ہے. اور مغربی دنیا آج ہماری حکومت پر اور ریاست پر یہ دباؤ ڈالنا چاہتی ہے کہ ہم اس آئین کی شک کو ختم کر دیں. پاکستان کے سارے قرضے معاف ہو جائیں گے، پاکستان گرے ایریا سے وائٹ ایریا میں آ جائے گا. ہم حکومت کو بتانا چاہتے کہ پاکستان کسی کالے اور وائٹ پیپر پر جانے کے تیار نہیں ہے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس ہر سخت امت کے نیچے چھائے کرے کرتی ہے انشاءاللہ. اسی طرح آپ نے دیکھا لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے قادیانیوں کا مرکز کہاں ہے؟ کہاں ہے قادیانیوں کا مرکز؟ کہاں ہے؟ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں ہے. قادیانیوں کا مرکز اسرائیل تل ابیب کے شہر میں ہے. اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ایک عورت اور یہ بڑے بڑے جنرل لیڈر ٹی پر بیٹھ کر ہمیں فلسفہ دیتے ہیں کہ پاکستانی قوم اسرائیل کو تسلیم کر دے. پاکستانی قوم غیور قوم ہے،
مجاہدوں کی قوم ہے، آپ کی آنکھیں نوچ لے گی، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ آپ کی سرحدوں پر لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ جس طرح ہم بھارت کو، ہندو پنجے کو تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ جس طرح ہماری جہاد فی سبیل اللہ کی تاریخ کشمیر کے مجاہدین کے ساتھ ہے، انشاءاللہ اگر اس حکومت نے یا کوئی بھی شخص اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا تو انشاءاللہ پاکستان کی غیور قوم جہاد فی سبیل اللہ اسرائیل کے خلاف اعلان کرے گی۔ پاکستان کے اندر مخصوص طریقے سے آج پھر فرقے والے کو فروغ دیا جائے اور پوری قوم جانتی ہے ہم اہل سنت سنی پرامن لوگ ہیں، ہم نے کبھی کسی دور میں فرقے واریت کو پنپنے نہیں دیا۔ ہمارے اکابر اور اسلاف نے ہمیشہ فرقے واریت کو پنپنے نہیں دیا، لاشوں پر سیاست نہیں کری، مگر آج مخصوص سازش کے تحت منکرین ختم نبوت اور گستاخ اہل بیت، گستاخ صحابہ، ان کو کھڑا کیا گیا ہے۔ میں ریاست سے کہتا ہوں، میں اس ملک کے چیف آرمی اسٹاف سے کہتا ہوں کہ قانون حرکت میں آئے۔ ایسے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی ریاست میں فرقے واریت کے فساد کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور قانون حرکت میں آئے۔ اس کیس سے میں دو مطالبے کروں گا۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا۔ پاکستان نبی کے غلاموں نے حاصل کیا تھا، اس لیے پاکستان سنی اسٹیٹ ہے، پاکستان سنی اسٹیٹ ہے، اور اقلیتوں کو تحفظ کرنا ہمارا کام ہے۔ جو اقلیت میں ہے ہم ان کو تحفظ کریں۔ دوسرا مطالبہ اسی اسٹیج سے کرنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں غازی موجود ہے، جس جیل کے اندر جھوٹے مقدموں کے تحت غازی موجود ہیں، ان کو فوری طور پہ رہا دیا جائے۔ پورے پاکستان میں جہاں جہاں غازی موجود ہے ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، اور جو ان کے گستاخ ہے، ملزم ہے، ریاست ان کو سزا دے، ریاست ان کو جیل کے پیچھے ڈالے اور ان کو سخت سے سخت ترین سزا دے۔ آپ کو یہ منظور ہے؟ آپ کی آواز نہیں آئی؟ منظور ہے۔ پورے پاکستان میں جہاں جہاں غازی موجود ہے، حکومت فوری طور پر ان کو رہا کرے، ورنہ حکومت کو خود پریشانی لاگو ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ لہذا ہر دور میں ہر فتنے کو آپ نے اور ہم نے بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا، آئندہ بھی آنے والے دنوں میں ہم بھرپور مقابلہ کریں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سو رہے ہیں، ہم طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ جس طرح آپ ہمارے آئین کو معطل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے آئین کو توڑنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ قوم بھرپور طریقے سے اپنے پاکستان کے اسلامی آئین کو اور ان کی دفاعت کا بھرپور طریقے سے دفاع کرے گی۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس عظیم الشان اجتماع کو بارگاہ رسالت پر قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کی اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اس سرزمین پر اللہ رب العالمین غلامان مصطفیٰ کی حکومت عطا فرمائے۔ کراچی سے لے کے خیبر تک اللہ رب العالمین
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی حکومت عطا فرمائے. وآخر دعوانا